بچوں کو جو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے آلودگی کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کوئی ایسے کچھ کھانے پینے کی وجہ سے ہو جاتا ہے, اگر آپ کو نزلہ زکام زیادہ ہو تو چیسٹ انفیکشنز ہو جاتے ہیں. اور بھی پھر جیسے ابھی یہ اسموک کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, تو ابھی بھی لاہور میں سب کو سچویشن جو ہے دیکھنی پڑ رہی ہے. تو یہ جو چیسٹ انفیکشنز موسٹلی بچوں میں پائے جاتے ہیں, کس عمر میں پائے جاتے ہیں, کیا سیویئر شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں, اس کی کیا پریکاشنز ہیں, تو یہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے جو ہم نے مہمان مدعو کی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں فرحت عمران, پریزیڈنٹ وومنس چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمارے ساتھ. سوری ہمارے پاس ہیں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ ریاض, ہیڈ آف پیڈس, شیخ زاید ہاسپٹل سے ہم نے خاص طور پہ ان کو مدعو کیا ہے. تو آج ہم ان سے چیسٹ انفیکشن کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیسی ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں جن میں یہ چیسٹ انفیکشن پایا جاتا ہے, یہ کیوں پایا جاتا ہے اور کس وجوہات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اچھا بیسیکلی یہ کہ ویسے تو دنیا میں جو اسٹیٹس اور ریسنٹ اسٹیٹس آئے ہیں اس کے لحاظ سے نمونیا از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہمارے یہاں, یعنی اور پاکستان میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایوری 5 سیکنڈس کے بعد جو ہے 39 سیکنڈس کے بعد 1 ڈیتھ ہوتی ہے ڈیو ٹو نمونیا, اور ایوری 4th بچہ 1 out of 4 جو ہے وہ نمونیا سے ڈیتھ ہوتی ہے. اور یہ ویسے تو یہ ہے کہ کولڈ میں ونٹر سیزن میں بہت زیادہ اس کی پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو گرمیوں میں, اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ گرمیوں میں بھی نمونیا نہیں ہوتا, تب بھی ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں بیسیکلی آپ کی ایک تو کولڈ ایئر, ٹھیک ہے, کولڈ ایئر کی وجہ سے ہمارے اپنے اندر باڈی کے اندر قوت مدافعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا نظام بنایا ہوا ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے سے بال جنہیں ہم سیلیا کہتے ہیں فرام دا نوز سے لے کے لنگس تک موجود ہوتے ہیں, اور جو کہ پروٹیکشن کرتے ہیں. لیکن کولڈ ایئر کی وجہ سے ان کی موومنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہو جاتا ہے ہیومیڈیٹی, لو ہیومیڈیٹی کی ہائی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے, اور جو ہے وہ ڈرائی ایئر کی وجہ سے ان کی موومنٹس جو ہے سیلیا کی وہ ڈسٹرپٹیڈ ہو جاتی ہے. تو وہ جو عام جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یا ریشہ ہوتا ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے چیسٹ انفیکشن جو ہے نمونیا کی طرف چلی جاتی ہے. آلدو کہ ساری چیسٹ انفیکشن نمونیا نہیں ہوتے, اس کو نمونیا کرنے میں ہمارا اپنا بھی بہت بڑا رول ہے. اس میں بہت فرق ہے چیسٹ انفیکشن اور نمونیا, دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں بیسیکلی یہ ایک تو چیسٹ انفیکشن میں اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے, لوور ہوتا ہے. لوور کو ہم چیسٹ کہتے ہیں جس میں کہ ہماری چھاتی انوالو ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے فلو, ٹھیک ہے, فلو بھی چیسٹ انفیکشن ہی ہے. اس میں بھی آپ کی جو ہے آپ کی رسپیریٹری جو سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا, ناک بند ہوتی ہے, ریشہ پروڈیوس ہوتا ہے, کھانسی شروع ہو جاتی ہے. اور یہی اگر جمنا شروع ہو جائے, اس کے لیے ہم احتیاطی تدابیر نہ کریں, ٹائملی اس کو ڈائگنوز نہ کریں, تو یہ نمونیا بن جاتا ہے اور وہ سیویئر نمونیا بن جاتا ہے. اب نمونیا بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. اس میں سے جو 70% نمونیا ہے وہ وائرل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور جو 30% ہے وہ بیکٹیریل ہوتا ہے. اور اگر ہم ٹائملی اس کو نہ ڈائگنوز کریں تو وائرل نمونیا کے اوپر سیکنڈری بیکٹیریل بھی ہو جاتا ہے, اوپر سے بیکٹیریا بھی آ جاتے ہیں. مگر اس کی پہچان کیسے کریں گے کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ یہ چیسٹ انفیکشن ہے یا یہ نمونیا 1, نمونیا 2 ٹائپ جو آپ بتا رہی, ہمیں تو ویسی ہی پہچان نہیں ہوتی. اس کی پہچان کیسے کریں؟ اس کی پہچان بالکل سمپل ہے. عام یعنی جو ان ایجوکیٹڈ جو گھر والے بھی ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ بھی پہچان کر سکتے ہیں. دیکھیں بچے کو اگر نزلہ زکام کھانسی 3 دن سے زیادہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو یہ لمبا کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے اگر بخار 3 دن سے زیادہ رہ گیا ہے, اگر کھانسی بالکل سیٹل نہیں ہو رہی, دوروں کی صورت میں 3 دن سے زیادہ وہ بچہ نکال بھی نہیں سک رہا اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے بچہ سو نہیں سک رہا, دودھ کم پی رہا ہے, اور گڑگڑ والی گڑگڑاہٹ والی آوازیں بہت آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ چھاتی پسلی چلنا ایک چیز کہتے ہیں جس میں تیز تیز سانس نارمل ریٹس کے لحاظ سے. بزرگوں سے سنا ہے پسلی چلنا, یہ کس طرح سے پیچھے سے فیل کریں گے ہم پسلیاں؟ نہیں, پیچھے سے نہیں, ہم آگے سے دیکھتے ہیں, آگے سے, جی فرنٹ سے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پسلیاں یوں اس طرح سے شیپ میں, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے پسلی چلنے میں کہ تیز تیز سانس لینا شروع کر دیتا ہے بچہ, اور ادھر گڑھے بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اندر دب جاتا ہے. ایک پیٹ اوپر کی طرف ہوتا ہے, اور جہاں پہ آپ کی پسلیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بہت بڑا گڑھا بننے لگتا ہے. اسے لوور چیسٹ سنڈرائم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں. اور ریسپائرٹی ریٹ ہر ایج کے لحاظ سے جو انڈر 5 بچے ہیں ان کا یعنی ایک کٹ آف پوائنٹ ہے. جس طرح نیو نیٹ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, نیو بورن ہوتے ہیں, ان میں 60 سے ابو اگر ہے,
ٹھیک ہے. اسی طرح 1 سال تک 50 سے ابو ہے اور 40 سے ابو ہے 1 ایئر سے ابو میں, تو وہ کٹ آف پوائنٹس ہے. اگر بچے کے یہ ریٹ زیادہ ہیں اپنی ایج کے حساب سے تو مدر یا فادر یا گھر میں جو بھی بڑا موجود ہے وہ 1 منٹ تک یا آدھے منٹ تک اس کو کاؤنٹ کرے. ٹھیک ہے, اگر بچہ سمجھ لیں اگر 15 ڈیز کا ہے اور اس کا 65-66 آ رہا ہے تو اور ساتھ میں لوور چیسٹ سنڈرائنگ آ رہی ہے تو یہ سیویئر نمونیا, یہ یعنی شدید نمونیا کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر صرف ریٹ زیادہ ہے اور لوور چیسٹ سنڈرائنگ ہے جس کو کہتے ہیں پسلیوں کا اندر ہونا, گڑھے پڑنا, وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عام نمونیا ہے. اور ریٹ کبھی کبھی ناک بند ہونے سے بھی بچوں میں زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, کچھ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس سے بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں فیور چیک بھی کوئی ہے کہ کتنا؟ جی, فیور کا یہ ہے کہ فیور دن تک؟ جی, فیور کا یہ ہے کہ 3 ڈیز سے اگر فیور ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا, ہمارے یہاں جو ڈائگنوسز اور نمونیا کی ڈیتھس بہت زیادہ جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہوم ریمیڈیز گھر میں رکھنا, اس کو ہاسپٹل نہیں لے جانا. اب فوراً اگر آپ کو لگے 2 دن گزر گئے, بچہ نہیں ٹھیک ہو رہا, دودھ نہیں صحیح پی رہا, سانس تیز لے رہا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوا ہوا, آپ فوراً لے کے آئیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اکثر بچے تب آتے ہیں جب وہ نیلے ہوئے ہوتے ہیں, جب ان کا سانس تیز ہو کے بالکل وہ ایگزاسٹ ہو جاتے, کم ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جن میں گڑگڑاہٹ, چھاتی بالکل جکڑ جاتی ہے, ایئر انٹری جو ہوتی ہے نارملی ہماری کیا احساس نہیں ہوگی, آکسیجن نہیں صحیح جائے گی تو صحیح بہتر نہیں ہوتے بچے. ٹھیک ہے نا جی, جو ناک بالکل ایک کچھ بچوں کا بند ہی ہوتا ہے, موسٹلی وہ مہینہ گزار دیتے ہیں اسی طرح کہ جیسے بلغم یا پوری کوئی چیز ناک کے اندر جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی ہے, گلا کھل کے آواز نہیں نکلتی ان کی, وہ بھی کیا اسی سچویشن کا؟ دیکھیں وہ وائرل انفیکشن تو ہے, اس کے علاوہ الرجی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ الرجنز ہمارے ہوا میں, اسموک پچھلے دنوں تھی, دھواں, پولوشن, آج کل فوگ ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا زیادہ ہے, تو ہم کیا انہیل کر رہے ہیں, ہم یہی چیزیں انہیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ ہمارے نارملی کیا ہوتا ہے, نارملی ہمارا جو ناک کا جو لکوڈ جو نکلتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, لیکن وہ جب تھک ہو جائے اور جمنا شروع کر دے کسی بھی وجہ سے تو جو ہے اس سے ناک بند ہو جاتی ہے. اور جب ناک بند ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں پرابلمز, یعنی سالو کرنے کے لیے گھر میں ہوتی ہے اسٹیم انہیلیشن, ہیومیڈیفائرز اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو سمپل ہیٹر کے آگے آپ, پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری امیاں کیا کرتی تھی, پانی اسٹیل کی دیگچی میں رکھ دیتی تھی. مگر ہیٹر کون سا والا, وہ جو ایئر والا ہیٹر ہے دیکھیے یا وہ الیکٹرک ہیٹر؟ یہ آپ کے گیس والا ہیٹر, کیونکہ ہمارے یہاں گیس والا ہی زیادہ اویلیبل ہے, بجلی کی وجہ سے ہیٹرز تو بڑے مشکل ہیں, لیکن اس میں اکثر ہیٹرز میں ہیومیڈیفائر بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ہم نیبولائز کا بھی آپ سے پوچھیں گے, تو آپ نے وہ بات بتا دی جو بالکل کم خرچ بالانشی میں گھر گاؤں وغیرہ میں بھی علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم بچوں کو نیبولائز کروا سکتے ہیں گھر میں, اور کس ایج کے بچوں کو خود کروا سکتے ہیں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیسٹ انفیکشن والی سچویشن جیسے آپ نے پہچان بتائی ہے؟ اچھا, اس کے لیے یہ کہ دیکھیں سیلف ریمیڈی تو ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کے لیے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ ضرور کریں تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ آئدر نیبولائزیشن آپشن ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمپل اسٹیم انہیلیشن گھر میں اسٹیمر موجود ہوتے ہیں, اس سے بھی بچے بہتر ہو جاتے ہیں اگر سمپل چیسٹ انفیکشن ہوئی ہے یا آپ کا فلو لائک النس ہوئی ہے. لیکن نیبولائزیشن کا اب آج کل ہمارے یہاں ٹرینڈ اتنا ہے, اور ویسے بھی لاجسٹیکلی اتنا پاسبل نہیں ہے کہ ہر نیبولائزیشن کے لیے ہاسپٹل جایا جائے. تو اگر آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے نیبولائزیشن, اور نیبولائزیشن کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, جیسا الرجی میں اکثر نالیاں چھوٹی ہو جاتی, تنگ ہو جاتی ہیں, تو جب اس سے ہوا جاتی ہے تو اسے ویزنگ کہتے ہیں کہ وسلنگ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس میں نیبولائزیشن کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نیبولائز کر دیتے ہیں اس میں. تو وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا, کچھ میڈیسن ہے جو کہ آپ کی نالیوں کو تھوڑا سا کشادہ کر دیتی ہیں, اور اس میں جو ہے جمع ہوا جو بلغم ہے اس کو لیکوفائی کر کے تو نکال دیتی ہیں. تو اس میں نیبولائزیشن ہوتی ہے کہ انڈیکیشن ہے کہ آپ نیبولائز کر سکتے ہیں. یہ جو وکس وغیرہ لگاتے ہیں ہم بچوں کے چیسٹ پہ, ناک پہ, گردن پہ, وکس آج کل بالکل نہ اس کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے وکس میں بھی کچھ ایسے کیونکہ کاربنز وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو جا کے لنگس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جس کو ہم سیلبوٹامول اور اس طرح کی میڈیسنز ہیں کچھ, یہ اپراٹروپیم, یہ کافی مشکل نام ہے, لیکن یہ کشادہ کرتی ہیں نالیوں کو, جو سیٹیوں کی آواز آتی ہے اس سے روکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نارمل سلائن سے کر سکتے ہیں. نارمل سلائن جو ہے ہماری جو بلغم کو تھک ہونے سے
سے روکتا ہے, اس کو لیکوفائی کرتا ہے. تو اس سے بھی نیبولائزیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈوز آف دی ایج جو ہے ہم کر کے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. اچھا, ہمارے معاشرے میں مائیں جو ہیں پاکستان میں زیادہ تر کیا کرتی ہیں, کیسٹین اور پریٹون, اینٹی الرجی ٹائپ جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں, جو سرپ ہوتی ہیں, وہ بچوں کو پلانا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ یہ کہتی ہیں سیف ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اینٹی الرجی بھی اگر ہم دیں گے تو اس سے یہ سارا ان کا جو رننگ بند نوز ہے, چیسٹ ہے, یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہر میڈیسن, ایون پیناڈول سے بھی آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے, ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ سیف نہیں ہوتی بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر اینٹی الرجی کیوں؟ ہاں, اینٹی الرجی ہر چیز کا اینڈ اینٹی الرجی نہیں ہوتا. اگر نمونیا ہے تو اس میں اینٹی الرجی کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. بلکہ ہم کف سپریسنٹ دیتے ہیں. حالانکہ کھانسی از اے گڈ سائن. کھانسی جب بچہ کرتا ہے اٹ مینس کہ اس کے اندر جو جراثیم یا بلغم پھنسی وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. بڑا تو اسپٹ آؤٹ کر دیتا ہے, اسپٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ وہ بلغم کے ذریعے نکال لیتا ہے, کھانسی کے ذریعے. چھوٹے بچے کھانسی کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی کو ہم کف سپریسنٹ یا اینٹی الرجک دے کے اسے ہم دبانے کی جب کوشش کریں گے نا, تو وہ بچے کا نمونیا جکڑنا شروع ہو جائے گا, چیسٹ جکڑنی شروع ہو جائے گی اور مسئلہ ہو جائے گا. ہاں, اگر آپ کو فلو لائک النس ہے جس میں الرجی کا ایلیمنٹ آپ کو لگ رہا ہے, اس میں آپ اینٹی الرجی دے سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, آپ مدر 1 چمچ دے رہی ہے, مے بی وہ 10 cc کا چمچ ہے, 5 cc کا, ڈوز اپروپریٹ ہونی چاہیے, اور وہ آپ کا ڈاکٹر ہی بتائے گا اکارڈنگ ٹو دا ایج. اور 6 منتھ سے بلوں میں ہم نہیں اینٹی الرجی پرسکرائب کرتے, ابو 6 منتھس ہوتا ہے. اکثر بوتلوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہے کیونکہ اینٹی الرجی از ناٹ ریکمینڈیڈ بلو دا 6 months of 6, 8, 10 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر دیسی مرغی کی یخنیاں وغیرہ اگر پلائی جائیں, کچھ دیسی نسخے اس طرح سے, تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں کیا؟ جیسے کاوے وغیرہ ہوتے ہیں, دال چینی کا, بڑی الائچی اور اس طرح سے جو ادرک وغیرہ کا کاوا, ٹرمرک ڈال کے جو بنایا جاتا ہے چیسٹ انفیکشن وغیرہ کے لیے, تو کیا یہ پلایا جا سکتا ہے ان کے لیے؟ ہاں, بڑے بچے ہوں جس طرح 7-8 سال کے, تو ہوم ریمیڈیز ورک کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کیا, بلغم نکالتی ہیں, بلغم نکالتی ہیں. نمونیا میں نہیں ورک کرتی, لیکن ہلکا پھلکا فلو, جس طرح آج کل ہر گھر کی سٹوری ہے, ہر بچہ ہر بڑا جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے افیکٹڈ ہے, تو وہ اس میں ہم یہ ریمیڈیز ورک کرتی ہیں. یخنی ویسے بھی دیسی مرغی کی بہت اچھی ہے. دیسی چیزیں مٹن کی ہو گئی, آپ کے جو ہے شہد ڈال کے نیم گرم دودھ میں یا نیم گرم اس میں آپ دے دیتے ہو پانی میں, تو یہ ساری بہتر ہوتی ہیں. یہ بھی بلغم نکالنے میں مدد کرتی ہیں. چھوٹے بچوں میں بھی ہم چمچ سے یخنی وغیرہ دے دیتے ہیں, کیونکہ بچہ نا لکوڈز ہی زیادہ لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی پریشانی والی بات ہوتی ہے. مائیں کہتی ہیں کہ دودھ نہیں پی رہا یا یہ کھا نہیں رہا بچوں کے 6 months کے بعد, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے دودھ زیادہ دیں, پانی زیادہ دیں. پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دودھ بھی بند کروا دیتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ بلغم پیدا کرتا ہے, از دیٹ رائٹ؟ نہیں, بالکل نہیں, دودھ بالکل بلغم نہیں کرتا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ دودھ دیں, ظاہری بچے کو آپ نے انرجی تو دینی ہے. پہلی وہ بیمار ہے, اسے دودھ بند کرنے سے اور آپ بیمار کر دو گے. اور چاول بھی لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے, تاثیر ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا, یہ بلغم جو ہے نا اور بناتا ہے, پیدا کرتا ہے. اس میں چاول, یہ ہماری ساری میتھس ہیں. کوئی چیز نہ ٹھنڈی ہوتی نہ گرم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اورنجز کہتے ہیں جی سٹرس فروٹ سردیوں میں کیوں دیا ہے, وٹامن سی کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ کھانس رہا ہے اور اس چیز کا ڈر ہے کہ آپ جب کھانا دو گے تو سانس کی نالی میں لے جائے گا یا اس طرح, تو تھوڑا ویٹ کر لیں, اسے نیبولائز کر لیں, اسے اسٹیم انہیلیشن دے دیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سے دیں. کیونکہ اکثر بچے ہمارے پاس جب آتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جب وامٹ کھانس رہے ہوتے ہیں, وامٹ کرتے ہیں, سانس کی نالی میں لے جاتے ہیں, تو یہ بھی ایسپریشن نمونیا ہے. تو اس سے آپ کو بچنا بہت ضروری ہے. اگر ایسی کوئی انفیکشن والی سچویشن چل رہی ہے تو کیا بچوں کے لیے جو یہ گھر میں باربیکیو اگر کوئی ہو رہا ہے, بن رہا ہے, اس کے دھوئے سے بھی ان کو الرجی ہوگی, اریٹیٹ کرے گا. گھر میں روٹی بن رہی ہے, سالن بن رہا ہے, چولہے کا کوئی ایسے دھواں وغیرہ ہے, تو اس سے بھی ان کو دھواں, اسموک, یہ ساری چیزیں جو ہے پولوشن میں آپ کے ایڈ ہوتی ہیں. اور اگر ایک بچہ ایک گھر میں جو ہے الرجی سے ہے کہ الرجی اسے ہوتی ہے, کیونکہ الرجی آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ کے وہ نمونیا کی طرف چلی جاتی ہے اگر ٹائم نہیں لگے, تو یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. ایون ویکسینیشن ڈاکٹر جی, کیونکہ بالکل میرے پاس ٹائم ختم ہونے کا, ویکسینیشن کا کیا کر سکیں گے؟ ویکسینیشن کا بہت بڑا رول ہے جو ہم دیتے ہیں. ہمارے 9 months کی ایج تک جتنی بھی گورنمنٹ ویکسینیشن کر رہی ہے ان میں ہمارے پاس ایچ انفلوئنزا بی اور اس کے علاوہ اسٹیپ نمونیا وغیرہ کے لیے پریونشن کی ساری ویکسین اویلیبل ہے. تو وہ آپ ضرور لگوائیں. ویکسینیشن
ٹائملی ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور احتیاط کرنا، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے نمونیا سے اور ان سردیوں میں بہت تو بچاؤ کیا ہے۔ یہ ہر سال کرانے پڑتے ہیں نہیں، بچوں کو؟ وہ ایک فلو کی ویکسین ہے جو ابو 1 ایئر بچے کو کرانی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ ہائی رسک بچوں میں جن کا وزن کم ہے، جن میں قوت مدافعت نہیں ہے، جن کو ہارٹ کی کوئی ایشو ہے، یا یہ کہ جن کے گھر میں الرجی کا بہت زیادہ اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے، تو ان میں ہم جو ہے فلو کی ویکسین ایڈوائز کرتے ہیں، اور اس کا رول ہے، اس کا بھی رول ہے، تو وہ ضرور اچھا یہ جی، کریں۔ بہت بہت شکریہ